آج تک جو کچھ بھی آپ نے رمضان کے بارے میں سنا پڑھا یہ اس سے بہت مختلف ہوگا۔ بہت معذرت کے ساتھ خواتین سے شروع کروں گا کہ وہ ریسیپیز ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ افطار اور سحر کے لیے کیا ہونی چاہیے۔ مرد حضرات کی تیاریاں کیا ہوتی ہیں کہ وہ گھر کے لیے ایکسٹرا بجٹ کا ارینج کر رہے ہوتے ہیں۔ کاروباری لوگ کیا تیاری کرتے ہیں؟ وہ چیزوں کو ہولڈ کرنا شروع کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کے مطابق جو تعلیم ہمیں فرمائی، کیا ہم اس لحاظ سے تیاری کر سکتے ہیں؟ آج پورے رمضان المبارک کے لیے 30 رمضان تک کے 30 پروگرام جو ہیں، آج سے پہلے رمضان کو پہلا اور 30 رمضان کی رات کو 30واں پروگرام آپ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے فورم سے ملے گا۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ بات اکراس دا بورڈ بڑی واضح کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ سنیں گے اس کا بڑا حصہ آپ کے لیے انفارمیشن ہوگا، 2-4-5% ریپیٹیشن ہوگی۔ آج تک جو کچھ بھی آپ نے رمضان کے بارے میں سنا پڑھا یہ اس سے بہت مختلف ہوگا۔ تو آئیے آج پہلے پروگرام سے، یکم رمضان ہے اور پہلے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہ ہے استقبال رمضان۔ آج تک آپ نے جتنی بھی مجلسیں، محفلیں، درس اور بیان اس پہ سنے ہیں، وہ استقبال رمضان کے بارے میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کم و بیش بالکل ایک ہی جیسی گفتگو ہوتی ہے۔ آئیے لفظ استقبال جو اس کا تصور ہے اس کو دیکھیے کہ وہ کیا ہے۔ کسی کے آنے پر اس کو خوش آمدید کہنا اور اس کی رخصتی تک تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا، ایسے ہی ہوتا۔ جتنی اہم پرسنالٹی نے، جتنے اہم مہمان نے ہمارے طرف آنا ہوتا ہے، ہم اپنے گھر کو، اپنے دفتر کو، اپنے ادارے کو اتنا ہی زیادہ، ایون سربراہ نے مہمان نے آنا ہے تو ہم اپنے ملک کو اسی طرح سے سجاتے سنوارتے بناتے ہیں جیسا کہ اس کو دیکھنا پسند ہوتا ہے۔ ایسا ہے۔ پھر جب وہ آتا ہے تو پہلے سے ہم اپنے علم میں رکھتے ہیں کہ اس کو کیا چیزیں پسند اور کیا چیزیں ناپسند ہیں، اسے کون سا کھانا پسند ہے، اس کھانے کا بہترین اہتمام اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں، اس کے سونے کا، اس کے ٹھہرنے کا، اس کی ملاقات کا۔ پھر ایک اور کام ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات یا عمل نہیں کرتے جو اس کو ناگوار گزرے۔ اور یہ چیزیں ذرا ذہن میں لاتے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ استقبال رمضان کے معاملے میں ہم ان چیزوں میں سے کس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں کہ آئیے ہم کیا تیاری کرتے ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ مساجد کی تیاری کیا ہوتی ہے۔ مساجد میں نیا رنگ، صوفے، قالین، جو کچھ بھی وہاں رکھا ہوتا ہے، یا تو اس کو تبدیل کیا جاتا ہے یا اس کو بہت اچھا صاف کیا جاتا ہے۔ اور تراویح کے لیے مختلف جو چیزیں ہیں، معاملات، ان کو طے کیا جاتا ہے کہ کس نے کیا، اور حفاظ کی تیاری کیا ہوتی ہے کہ کس نے کہاں مصلی سنانا ہے، کس نے کتنے پارے کہاں پڑھنے ہیں، سامع کون ہوگا۔ حفاظ کی تیاری کے بعد اب ہم باہر سے نکلتے ہیں تو گھر پہ آتے ہیں، گھروں میں کیا تیاریاں ہوتی ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ خواتین سے شروع کروں گا کہ وہ ریسیپیز ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ افطار اور سحر کے لیے کیا ہونی چاہیے، کس نے کیا کھانا ہے، کیا چیز کہاں سے آنی ہے، کیا پکانا ہے۔ تو یہ خواتین کی تیاری ہیں۔ مرد حضرات کی تیاریاں کیا ہوتی ہیں کہ وہ گھر کے لیے ایکسٹرا بجٹ کا ارینج کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر کی خواتین کو وہ دیں اور وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو لے کر آگے چلیں۔ اور دکاندار، کاروباری لوگ کیا تیاری کرتے ہیں؟ وہ چیزوں کو ہولڈ کرنا شروع کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی، اور قیمتیں بڑھا دیتے ہیں کہ یہی تو ہماری کمائی کے دن ہیں۔ یہ ان کی تیاری ہوتی ہے۔ اب ذرا ذہن میں لاتے جائیے کہ اس آنے والے مہمان کے اکرام اور احترام میں ہم ایکچولی تیاری کیا کر رہے ہیں۔ پچھلے سال ابھی 11 یا 12 شعبان تھی تو میں نے سیب جو تھے وہ عام والے، تو
اس میں دیکھا ایکسیپشنلی پرائسز وہ زیادہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میں اس سے پہلے بھی لیتا تھا، تو کہنے لگا باؤ جی تانوں نہیں پتا رمضان آنے والا، تو اچھا اسی طرح سے قیمتیں بڑھانا اور ذخیرہ اندوزی کرنا یہ کام ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دکاندار جو ہیں وہ ساری تیاریاں اس پہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کب کب کون کون سی چیز اس دوران کہاں سے لینی ہے، کتنے کی بیچنی ہے، کہاں پہنچانی۔ دفاتر میں جو بڑے بڑے کاروباری کارپوریٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ افطار ڈنرز جو ہیں وہ ارینج کرتے ہیں۔ اب تو سحرییں بھی ہونے لگی ہیں اسپانسر، لیکن وہ سب کے پیچھے جیسے بزنس ڈنر یا بزنس لنچ ہوتا ہے، بہت افسوس سے کہوں گا میں خود بھی کارپوریٹ کا حصہ ہوں، تو وہ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی ایسی جگہ تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کے مطابق جو تعلیم ہمیں فرمائی، کیا ہم اس لحاظ سے تیاری کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے۔ اس لیے اب میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ رمضان کی تیاری کیا وہی کریں گے جو شروع سے کرتے آ رہے ہیں، یا اب دیکھیں مساجد میں کیا ہونا، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے چیزیں کیسے مہنگی بیچنی، جبکہ یہ ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہوتا ہے۔ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پتہ لگ جائے کہ اس کی فضیلت کس درجے کی ہے تو لوگ تمنا کریں کہ سارا سال رمضان رہے۔ بہت شکریہ۔